بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی وباؤں سے محفوظ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سبق امتحان کو جو تکمیل کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، آج ہم اس کے الفاظ معنی لکھیں گے اور رہ جانے والا جو درس سبق ہے اس کو پڑھیں گے۔ آج کے الفاظ معنی جو ہیں وہ صفحہ نمبر 71 سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے با امید انعام، انعام کی امید پر، نادانی، کم عقلی، خیر آمدم برسر مطلب، خیر ہم مطلب پر آتے ہیں یا ہم مطلب کی طرف آتے ہیں، خلیق با اخلاق، ہنس مکھ، خوش مزاج، نگرانے کار، نگرانی کرنے والا، بیڑا پار، کامیابی ملنا، سرسری نظر، ابتدائی نظر، یعنی کہ جب انسان کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو جو وہ پہلی نظر پڑتی ہے اس کو سرسری نظر کہا جاتا ہے۔ مقنن، قانون ساز یا قانون بنانے والا، تجویز، رائے، تاڑ جانا، پہچاننا، بلائے ناگہانی، اندیکھی مصیبت یا اچانک جو سر پر پہنچ جانے والی مصیبت۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے آج کے ہمارے الفاظ معنی۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سبق پڑھتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 72 سے ہمارا پہلا پیراگراف جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے ہمارا نیا سبق شروع ہوتا ہے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے بھی پوچھیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور وہ آئے۔ میں نے دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے؟ کتب ہو گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن پھر آخر میں زہر ہو گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ جب مجھے دوسروں سے مدد ملنے کی جو توقع تھی وہ ختم ہو گئی، گارڈ صاحب سر پہ کھڑے رہے تو کہیں سے بھی کوئی مدد کی امید نہ رہی، تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں اس گارڈ صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں، جو نگران ہے اس سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ شاید اس کو آتا۔ تو میں نے وہ جو کھڑا تھا، گارڈ صاحب کھڑے تھے، ان سے وہ میرے پاس آئے، میں نے ان کو بلایا، میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے کہا جناب اس سوال کا کیا جواب ہے، اس دوسرے سوال کا؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ پھر ساتھ والے جو ہیں یہ بڑے تیزی سے لکھ رہے ہیں، بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، لگاتار لکھے جا رہے ہیں جب سے میں دیکھ رہا ہوں، تو ان سے پوچھ دیجئے۔ اگر آپ کو پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو آپ ذرا تشریف ادھر لے جائیے، میں خود ہی ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو وہ لیکن میں نے یہ کہا لیکن اس کے باوجود وہ ہلنے والے نہیں تھے، کتب ہو گئے۔ کتب اس ایکسل کو کہا جاتا ہے جس کے گرد جو کوئی چیز گھومتی ہے، محور بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو محور اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تو وہ بھی گویا کہ محور ہو گئے، اس جگہ پر کھڑے رہے۔ اور ان کا جو مسکرانا تھا پہلے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن آخر میں مجھے اس قدر اس سے نفرت ہو گئی، برا معلوم ہونے لگا۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر، پوری عمر مجھے کسی سے کوئی دلی نفرت ہوئی ہے، دلی عداوت میں نے رکھی ہے تو یہی صاحب تھے جن سے مجھے دلی نفرت ہوئی ہے۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنا کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو رعب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا۔
تو وہ کہتے کہ اب ایسے جو امتحان تو گزر گئے، جیسے تیسے کر کے امتحان تو گزر گئے، لیکن آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص نے بالکل پڑھا بھی نہیں ہے اور ایک ایسے ظالم کے ساتھ جو کچھ ادھر ادھر دیکھنے بھی نہیں دیتا اور خود بھی نہیں بتاتا، 3 گھنٹے کیسے جو ہر روز گزارے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو 6 گھنٹے کیسے گزارے جا سکتے ہیں، کس قدر گزارنا مشکل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں آدھے گھنٹے بعد ہی نکل جاؤں، جو جتنا مجھے پرچہ آتا تھا، لیکن ایک مصیبت اوپر سے یہ آ پڑی کہ والد صاحب جو روز 11 بجے آ جاتے تھے، 10 بجے پیپر شروع ہوتا تھا اور 11 بجے والد صاحب آ جاتے تھے اور نیچے بیٹھے رہتے تھے، میرا انتظار کرتے رہتے۔ اگر میں آدھے گھنٹے بعد نکل آتا تو پھر وہ جو رعب و دبدبہ میں نے 2 سال کی پڑھائی کے دوران قائم کیا ہوا تھا، وہ سب ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے مجھے مجبوراً ادھر جو کمرہ امتحان میں ہی جو 6 گھنٹے بیٹھنا پڑا۔ اس لیے کہرے درویش برجانے درویش آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا، اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا۔ تو کہتے کہ آخر جو غریب کا غصہ ہے اس کی اپنی جان پر ہی نکلتا ہے، وہ کسی دوسرے پر تو نکال نہیں سکتا۔ تو اس طرح میں بھی جو آخری وقت تک امتحانی مرکز میں امتحانی کمرے میں ہی بیٹھا رہتا اور یہ ضرور کرتا کہ نیچے آ کر والد صاحب سے پرچے کے مشکل ہونے کا جو ذکر ضرور کرتا۔ وہ بھی میری تشفی کے لیے ممتحن کو کچھ برا بلا کہتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ اب ممتحن کے پاس کوشش کی سوجی۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے، آنے کی وجہ دریافت کی۔ تو وہ کہتے کہ اس طرح امتحان ختم ہو گئے، جو میں نے امید لگائی ہوئی تھی، ایک بچوں کی ادل بدل اور دوسرا امداد غیبی، وہ دونوں تو نہ ہو سکی، کسی طرح وہ دونوں جو امدادیں تھیں وہ مجھے نہ مل سکیں۔ تو اب یہ سوچا کہ جو ممتحن ہے، پیپر چیک کرنے والا ہے، ان کے پاس جایا جائے اور ان سے سفارش کی جائے۔ تو وہ کہتے کہ والد صاحب نے ایک زبردست چٹھی لکھی، خط لکھا، تاکہ ممتحن کو جو یہ خط دیا جائے۔ تو جب ان کے پاس گئے تو وہ بہت ہی خوش اخلاقی سے ملے اور آنے کی وجہ بھی دریافت کی۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنون احسان رہے گا۔ وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندہ خدا، اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب والد صاحب اس کے پاس گئے تو انہوں نے آنے کی وجہ دریافت کی۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ والد صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے نے اس سال امتحان میں، میرا بیٹا شریک ہوا ہے، تو اگر آپ کوشش کریں تو یہ پاس ہو سکتا ہے، تو وہ بڑا جو حیران ہوئے، اور جو پاس لوگ آئے ہوئے تھے سلام کرنے کے، ان سے کہنے لگے کہ یہ عجیب درخواست ہے کہ امتحان ان کے بیٹے نے دیا ہے اور کوشش میں کروں۔ اور والد صاحب سے کہنے لگے، اللہ کے بندے، اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ کوشش کرے۔ تو کہتے کہ والد صاحب بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی کے پاس نہیں گئے۔ تو جب کچھ عرصے بعد جو نتیجہ تھا وہ بھی شائع ہو گیا، جو رزلٹ تھا وہ آ گیا، اور بندہ ناچیز خاکسار تمام مضامین میں اعلیٰ درجے سے فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس ممتحن تھے، انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو 0 ہی ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپڑاسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا، کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو بہت برا بلا کہا اور میری اشک شوئی کی، اور فرمایا، بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں، آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی؟ 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا،
1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ مضامین فرحت۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اس کے الفاظ معنی اور اس کی جو تشریح ہے وضاحت وہ میں اگلے لیکچر میں کروں گا۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے الفاظ معنی جو میں نے پچھلے لکھوائے ہیں، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا اس کے الفاظ معنی آپ نے لکھنے ہیں اور اپنی کتاب پر اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے، اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔